بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتم حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا محبت بھرا سلام پہنچے. شادی ایک ایسا مزیدار رشتہ ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے بڑا ہونے تک اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بہنیں، اس کے بھائی سبھی اسی کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو سوچ رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے جب جا کے لڑکی پسند کی جاتی ہے، بہت خوبصورت ڈھونڈی جاتی ہے، اچھا خاندان، اچھی تعلیم، اچھا اس کا لکس، ساری خوبیاں میچ کرنے کے بعد ہم اس کو اپنے گھر لے آتے ہیں اور یہاں سے زندگی کا ایک سموتھ سفر شروع ہونا چاہیے پر نہیں ہو پاتا. وہ ساس، وہ خاتون جو اس کے لیے سب سے اچھے تحفے خریدتی ہے، اچھا زیور بناتی ہے، اچھی بری بناتی ہے، مٹھائی کے بڑے بڑے ٹوکرے لے کے جاتی ہے، جوتے سے لے کے اس کے میک اپ تک کا خیال رکھتی ہے، اپنے خاندان کے سارے روٹھے لوگوں کو اور قریبی اور دور کے سب کو اس دعوت میں بلایا جاتا ہے، اپنی بہو کو اس کی رونمائی کرائی جاتی ہے، چونکہ اس کے ایک ایک لمحے کے ساتھ اس کا چوائس جڑا ہوا ہوتا ہے. یہ میں نے پسند کی اپنے بیٹے کے لیے. جب شادی کا اگلا دن شروع ہوتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے، لڑکی کی بھی اور ساس کی بھی. ہم بہت برسوں سے انڈیا کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سٹار پلس. یہ ایسے ظالم ڈرامے ہماری زندگیوں کے اندر گھس آئے ہیں. ابھی ایک حال ہی میں ایک ڈرامہ میرے کانوں تک بھی پہنچا. وہ یونیورسٹی کی پڑھی بچی ہے، خوبصورت ہے، خوش شکل ہے، اچھے گھر سے ہے، بہت لاڈ سے بیاہ کی گئی ہے. اس نے ابھی بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے ابھی اس کا جو ٹیچنگ سٹارٹ ہوئی ہے، ظاہر پہلا سال ہے، تو جب ٹیچنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو بچہ روتا بہت ہے. تو اس نے کہا کہ بچہ روتا ہے تو ذرا نیند نہیں آتی. میاں اپنا وہ اٹھاتا ہے تکیہ اور دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے، پر میں ساری رات جاگتی ہوں. جب صبح بچہ ذرا سوتا ہے تو ناشتے کا کام شروع ہو جاتا ہے اور مجھے ہر صورت میں نیند مکمل ہو ادھوری ہو ناشتہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب میرے سر پہ میری ساس کھڑی ہوتی ہے. وہ ساس نہیں ہے، وہ جج ہے، وہ ججمنٹل ہے. وہ اس وقت ایک ایسی تنقید کی ننگی تلوار بنی کھڑی ہوتی ہے کہ جس کو نمک زیادہ ہونے پہ، مرچ زیادہ ہونے پہ، کسی بھی بات پہ کوئی بھی اعتراض وہ وہاں پہ کر سکتی ہے. جب بھی اسے میں کہہ دوں کہ امی آپ مجھے بتا دیجئے آپ کو کتنی مرچ پسند ہے، کتنا نمک پسند ہے، تو آگے سے کہتے تیری ماں نے تجھ کو نہیں بتایا، تیری ماں تجھے نہیں سکھا سکی تو میں اس کو سکھاؤں. تو جب کبھی میرے گھر سے کوئی مہمان آتی ہے، میری کوئی چچی، کوئی تائی، کوئی عزیزہ، تو اسے بٹھا کے وہ ایک ایک چیز گنواتی ہے کہ اس نے زردہ بنایا تھا، چاول نیچے لگ گئے تھے، اس نے سالن بنایا تھا، پھیکا پھک، اس نے فلاں چیز بنائی تھی تو ہم تھو تھو کر اٹھے تھے. ہمیں اس کو کوئی ایک چیز پسند نہیں ہے اور نہ کوئی ایک چیز کا وہ بتاتی ہے. خواتین حضرات، جس لڑکی کو آپ بیاہ کے لائے چاؤ سے اور جس کے میک اپ پہ بھی اپنے اتنا خرچہ کیا، جس کی شادی پہ، جس کے تحفوں پہ، جب زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب اس کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ اب اس کے لیے ججمنٹل اور اس کا جج کیوں بنی ہوئی ہیں؟ اب اس کو راحت دینے کا، وہ بیٹی تو آپ ہی کی ہے، اب مانو نہ مانو آپ کے بیٹی کی جان ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ عام طور پہ پہلے برس میں بیٹا برداشت کرتا ہے، سنتا ہے، برداشت کرتا ہے. دوسرے برس میں پھر بیٹا آ جاتا ہے یا بیٹی آ جاتی ہے. پر جو تیسرا برس ہے شادی کا، وہ پھر ایک عذاب بن کے زندگی میں سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی تیسرے سال میں عام طور پہ ایسے بیٹے جو اپنی ماؤں کو روک نہیں سکتے، جو اپنی ماؤں کی پسند اور ناپسند میں حائل نہیں ہوتے یا ان کے اندر ان کا عمل دخل نہیں ہوتا، تو پھر وہ اسی زبان کو بولنے لگ جاتے ہیں، وہی جملے کہنے لگ جاتے ہیں. اور وہ جملے دن میں بھی کہتے ہیں، وہ جملے شام میں بھی کہتے ہیں، وہ جملے رات میں بھی کہتے ہیں. چونکہ جو آپ نے سنا وہی آپ کے من میں رجسٹرڈ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بہت کہا جاتا ہے کہ جو فیملی ہے یہ ایک اسلامی وہ ہے انسٹیٹیوشن. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اسلامی انسٹیٹیوشن تھا یا ہے. فیملی عام طور پہ میاں کی اور بیوی کی ہوتی ہے.
لائک جو میری فیملی ہے اب، وہ میری بیوی اور میرے بچے ہیں. میرے والدین کی فیملی ہم تھے، جب والدین چلے گئے تو اس فیملی سے آپ کا کٹ گیا. بہن بھائی اب ان کی اپنی فیملی ہے. اسی لیے بہن بھائی جب اپنی فیملی میں چلے جاتے ہیں، شادی بیاہ کے فیصلے خود کرتے ہیں. بہت کم گھروں میں ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے، بلکہ اپنے بچوں کی تعلیم تک چھپائی جاتی ہے، اپنے بچوں کی شادیاں بیاہ اس کی ڈیٹیلنگ تک کبھی شیئر نہیں کی جاتی. کچھ گھروں میں ہوتی ہوگی کیونکہ اب وہ اپنی زندگی اپنی فیملی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. پر اس طرح کی جو بیٹیاں ہیں یہ تو آپ کی اور ہماری سب کی ہوتی ہیں. ہم تھوڑا ان کے بارے میں کیا نقطہ نگاہ بدل سکتے ہیں اپنی ماؤں کا. لائک آپ انجینئر ہو، آپ ڈاکٹر ہو، آپ فارماسسٹ ہو، آپ نے کوئی بھی اعلیٰ ڈگری کی ہے، آپ کی ماں نے یقیناً آپ کے بارے میں خواب دیکھے تھے، پر یہ خواب آپ کو دکھ دینے والے، یہ خواب آپ کی نیندیں اڑانے والے، یہ خواب آپ کی خوشی کو قتل کرنے والے، ہر وقت آپ کو آگ پہ بٹھا کے ننگے پاؤں کر کے توے پہ آپ کو بٹھا دیا جائے. تیری بیوی، وہ بیوی آپ خود تو لے کے نہیں آتے، وہی ماں لے کے آتی ہے، وہی بہنیں لے کے آتی ہیں. تو اللہ کے بندو، اگر کوئی سوٹ پسند ہے نہ اس کا رنگ بدل لیتے ہیں، کوئی چیزیں ٹھیک نہ ہو تو اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. اب جو لڑکی لے آئے ہو یہ کوئی سوٹ نہیں ہے، یہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، یہ زندہ جسم ہے، زندہ انسان ہے. آپ کی بیٹی ہے، کسی کی بیٹی ہے، اب آپ کے گھر میں آ گئی ہے تو اب اس کو گرو کرو، اب اس کو گروم کرو. اس کو بتائیے آپ کے گھر میں نمک کم ہے یا زیادہ، آپ کے گھر میں چینی کتنی زیادہ ڈلتی ہے، آپ کے گھر میں چائے کیسی بنتی ہے. کتنا زور لگے گا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. وہ بچی کہتی ہے اپنے گھر میں مہمان آتے تھے تو میرے کھانے پہ انگلیاں چاٹتے تھے، سب تعریف کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ ان کی بیٹی تھی، ان کی بھی تو بیٹی ہوں، پر یہاں جب میں کھانا بنا رہی ہوتی تو میری ساس مجھے بتاتی ہے کہ تو آج پھر کھانا جلائے گی، تیرے تو ہاتھوں میں بے برکتی ہے، تو نے آج تک کبھی کوئی اچھا نہیں بنایا، بے مزہ، بد ذائقہ. اس نے کہا جو وہ کہتی ہے بالکل ویسا ہی بنتا ہے. یعنی میں بھول ہی گئی ہوں کہ میں کبھی اچھا کھانا بھی بنا سکتی تھی، یا میں نے کبھی زندگی میں اچھا کھانا بنایا ہوگا. دیکھیں جو غلطیاں ہوتی ہیں نا جی پہلے سال میں، پر انہی کی ریمیڈی ہوتی ہے، انہی کی اصلاح ہوتی ہے. غلطیاں بیٹیاں نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ آپ کے بچے بھی تو کرتے ہیں. ہمیشہ لڑکیاں غلطیاں نہیں کرتی، پر آپ کا جب پریشر زیادہ ہے، ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے تو ہو جاتی ہیں. بندہ انڈر پریشر آ کے تو پیپر تک بھول جاتا ہے. یہ تو پھر ایک زندہ جاگتی چنگیز خان اور ہلاکو کا سامنے کھڑی ہے ڈنڈا لے کے، اور اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ نہیں ہوتے، اللہ معاف کرے، یہ 2 منھی تلواریں ہوتی ہیں. ادھر ادھر جدھر سے چلتی جائے گی بچی کا دل کٹتا جائے گا، اس کا حوصلہ کٹتا جائے گا، اس کا اعتبار سب رخصت ہو جاتا ہے. اب روئے نہ تو کیا کرے. پر اب شادی ہو گئی، 2 سال گزر گئے، 3را سال آ گیا، تو پلیز آپ سوچیں کہ یہ ایک بدترین مثال ہے. کوئی اچھی مثال آپ کو میں نہیں بتا رہا، پر ہر گھر میں ایسی مثالیں کیوں ہیں؟ یعنی آپ اچھے بیٹے ہو، آپ نے اچھا پڑھا لکھا، تو تھوڑا اپنی ماں کو بھی گروم کرنا چاہیے. ماں کو ہم شاید سمجھانے میں کامیاب نہ ہو سکے، پر کبھی کبھی اپنے ماں کے گلے لگ کے، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے، چوم کے، بوسہ دے کے اسے کہنا کہ ماں تو ہمیشہ مجھے اچھا رکھتی رہی ہو، میری لیے اچھی لڑکی ڈھونڈ کے لائی ہو، پر اس پہ جب آپ سختی کرتی ہو، سخت لفظ بولتی ہو تو میرا دل بھی کٹتا ہے. میں بھی ڈرتا ہوں کہ اس کی سختی کہیں میری بہنوں کے آگے نہ آ جائے، اس پہ ہونے والی سختی کہیں میری بیٹیوں کے آگے نہ آ جائے. کیونکہ جب اکیلے میں اس کی بے عزتی ہوتی ہے سب کے سامنے تو اکیلے جا کے کہیں نہ کہیں تو روتی تو ہوگی. تو ماں اب تو ہمارے گھر کی ہے، اگر اس میں کمی ہے، اس میں کجی ہے، اس میں کمزوری ہے تو اب ذرا بڑی استانی بن جاؤ نا، بڑی ہیڈ مسٹریس بن جاؤ، تھوڑا اس کو سمجھا دو. دیکھیں ہیڈ مسٹریس اور پرنسپل ہو یا ٹیچر ہو تو یہ بچیوں کو، اپنی شاگردوں کو مار مار کر ان کو دمبا نہیں بناتی، نہ پوری اسمبلی میں ہر روز ان کی بے عزتی کرتی ہیں، اس کو یہ بھی نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا. یعنی سارا ہی فیل ہو جائے تب بھی ان کی یہ بے عزتی نہیں ہوتی کہ جو اپنے گھر میں ہم کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں. ایک ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے ماں کو. دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ آپ کی بہنیں ڈسٹرب کر رہی ہیں تو اپنی بہنوں کو، ان دونوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ لڑکیاں جتنی بھی لے کے آؤ گے، شادی سے پہلے آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، شادی کے بعد وہ بہویں بن جاتی ہیں، وہ بھابیاں بن جاتی ہیں. اچھا، بھابیوں کے ساتھ اگر آپ کا تعلق خراب ہوا اور آپ نے ان کو ہرٹ کرتے رہے تو یہ دشمنی عمر بھر کی ہوتی ہے.
پھر نسلوں پہ چلتی ہے. پھر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں کی شادیاں ہوں گی, تب وہ دونوں برباد ہوں گے, وہ دونوں تنگ ہوں گے, چونکہ یہ غصہ پھر جاتا نہیں ہے. بہنیں کبھی یہ نہ بھولا کریں کہ ان کی ماں اور باپ کو بالآخر مر جانا ہے, اور چونکہ وہ ینگ ہے تو ان کا بھائی بھی ینگ ہے, تو ان کی بھابھی بھی ینگ ہے. سو یہ رشتہ یہ چلنا ہے تینوں کا. اس ٹرائی اینگل میں آپ نے ایک کو اپنا دشمن ڈکلیئر کر دیا, تو جو تیسرا ہے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اسے کٹے گا تو پھر آپ کا بنے گا. تو آپ دو کے ساتھ جڑ کے زیادہ بینیفٹ لے سکتے ہو, زیادہ محبت لے سکتے ہو, زیادہ دے سکتے ہو. جائے کہ ایک سے دشمنی کر لو اور دوسرا جو بے وجہ وہ آپ کی دشمن نہیں ہے, آپ کی رائیول نہیں ہے. یہ ریولری پالنے کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے. خاتون حضرات, وہ بچی شاید ہر جگہ جا کے رو بھی نہیں سکتی, پر جو اس کے جملے ہیں اس پہ آپ کو تو غور کرنا چاہیے. دوسروں کی بچیاں بھی تو اپنی بچیاں ہوتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میری ساس اگر ہر وقت ججمنٹل نہ ہو, ہر وقت ڈکٹیٹر نہ ہو, اور ہر وقت مجھے ابیوز نہ کرے, اور ہر وقت میری غلطیاں نہ نکالے, اور ہر وقت اس یقین کا اظہار نہ کرے کہ میں نے غلطی کرنی ہی کرنی ہے, تو بلیو می میں بہت امپروو کر سکتی ہوں, کیونکہ میں اس سے پہلے بہت اچھی کوکنگ کرتی آئی ہوں. میری کوکنگ کو اب انہوں نے گالی بنا دیا ہے, اور اینڈ آف دا ڈے میں بن جاؤں گی, کیونکہ اس وقت تک میرے اندر پورا یقین ہے کہ میں اچھا نہیں پکا سکتی. اور جو بھی میں کچھ بھی پکانے لگوں گی, جب وہ مکمل ہو رہا ہوتا تو بد مزہ اور بے مزہ ہو جاتا ہے. کاش ہم اپنے گھروں کے ذائقوں کو اپنی ان بہوؤں کے ہاتھوں سے خراب نہ کروایا کریں, اور ان بہوؤں کو تھوڑا سا اپنی بیٹیاں سمجھ کے, مقابلے کی صورت تو نہیں ہے نا, آپ ان کو بدنام رسوا کر کے ڈانٹ کے برا بھلا کہہ کے کون سے بدلے ہیں. اپنی بیٹی کی زندگی بھی تو اجیرن کرتی ہیں, اس کو بھی تو ناخوشی اسی وجہ سے ملتی ہے. گھر میں ایک ناخوشی بے برکتی آتی ہے. رک جائیے, اپنے آپ کو روک کے دیکھیے. اگر آپ کا گھر بہتر نہ ہو, خود آپ کا دل بہتر نہ ہو, خود آپ کے اس گھر میں خوشی اور خیر زیادہ نہ آئے, تو پھر مجھے کہیے گا, آزما کے دیکھ لیجئے گا. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.